21واں سپارہ 12واں رکوع سورہ مؤمن کی آیت نمبر 61 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ علم عقائد کا ایک مسئلہ ہے جس پر یقین لانا اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جیسے انسانوں پر، ہم سب پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، بہت سارے احکامات، اوامر ایسے ہیں جو ہم پر واجب ہیں۔ کبھی بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اللہ پر فلاں چیز واجب ہے، اس لیے کہ جب یہ کہا جائے کہ فلاں پر ایک چیز واجب ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ذات ہے جس نے فلاں پر اس چیز کو واجب کیا۔ اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ پاک کو حق ہے اپنے بندوں پر کسی بھی چیز کو واجب قرار دے دیں، لیکن کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو یہ حق ہو کہ اللہ پر کسی چیز کو واجب کر دے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس پر کوئی چیز واجب ہو جایا کرتی ہے، اگر وہ اس کو ادا نہ کرے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز تمہارے ذمے تھی، تم نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ پاک سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کر سکے، کسی بھی موقع پر سوال کر سکے، پوچھ سکے کہ اے اللہ آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اس لیے کسی کو بھی یہ جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اللہ پر فلاں چیز واجب ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے احسان کی وجہ سے اپنے ذمے لے لی ہیں، واجب کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سخی آدمی کسی کنگال فقیر کو یہ کہہ دے میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ ہر روز تمہارا کھانا تمہارے گھر بھیج دیا کروں گا، میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ ہر مہینے تمہارے کپڑے بنا کر تمہارے گھر بھیج دوں گا، میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ اتنی رقم ہر مہینے تمہارے گھر پہنچ جایا کرے گی۔ یہ اس پر واجب نہیں تھا،
لیکن اس نے اپنی سخاوت کے پیش نظر اپنے ذمے لے لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنے ذمے لی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو رزق دینا میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ پر واجب نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ہم ایمان والوں کی ضرور مدد کیا کریں گے۔ تو بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک اپنے کرم کی بنیاد پر، اپنے احسان، اپنے فضل کی بنیاد پر، اپنی سخاوت کی وجہ سے اپنے ذمے لیتے ہیں۔ اللہ اپنے ذمے لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرے گا تو 70 حصے بڑھا کر آخرت میں دوں گا اور 10 کے برابر دنیا میں دوں گا۔ اللہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ذمے لی ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ درس کے اندر جو آخری آیت شریفہ پڑھی گئی تھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ بھی اللہ نے اپنے کرم کی وجہ سے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس لیے مستجاب الدعوات جو بندے ہوتے ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ دعا ہی وہ مانگتے ہیں جس کے فوری طور پر اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کا تقرب ان کو اتنا مل جاتا ہے کہ فضول دعائیں نہیں کیا کرتے۔ ورنہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہر دنیا کا بندہ مستجاب الدعوات ہے۔ اللہ اپنے ذمے لیتے ہیں کہ جو بندہ جو دعا مانگے گا میں اس کی قبول کروں گا، اور ہر بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بندہ نیک ہو، وہ بندہ بد ہو، وہ بندہ کیسا ہی ہو، وہ جو بھی دعا کرتا ہے ہر آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ البتہ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی کم سمجھی کی وجہ سے کبھی کوئی ایسی چیز مانگ لیا کرتا ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ چیز اس کو نہیں دیا کرتے۔ چونکہ اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، انسان کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز مضر ہے، کس وقت کون سی چیز اس کو ملنی چاہیے، اس لیے اپنے فضل سے یہ بھی اپنے ذمے لے لیا کہ میں ہر بندے کی ہر دعا قبول کروں گا، اور یہ بھی بہت بڑا احسان فرمایا کہ یہ بھی اپنے ذمے لے لیا کہ میں دیکھوں گا، بعض دفعہ جو مانگو گے وہی اسی وقت دے دوں گا، بعض دفعہ میں اس بات کو دیکھوں گا کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہیں نہیں ملنی چاہیے، تم مانگ تو رہے ہو لیکن اس میں تمہارا نقصان ہے، لہٰذا وہ چیز تو نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں کسی بڑی مصیبت کو ہٹا دوں گا یا کوئی اور نعمت دے دوں گا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ بندہ آج جتنا محتاج اور ضرورت مند ہے فلاں چیز کا، اس کی احتیاج، اس کی ضرورت ہزارہا گنا مرنے کے بعد اس کو پیش آئے گی، لہٰذا اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے اس کی اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے کو بلا کر فرمائیں گے تو نے یہ دعا کی تھی، تجھے اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ ہم نے تیرے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھا تھا، اس دعا کے بدلے میں جو تو نے یہ مانگا تھا یہ تو نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں آج یہ سارا کچھ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک دعاؤں کو جو ذخیرہ بنا کر رکھی گئی ہیں اس کا اجر اور اس کا بدل اور اس کا عوض دیں گے تو ہر آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں ذخیرہ بنا لی جاتی، ساری دعاؤں کا عوض اور معاوضہ اور بدلہ آج مجھے دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم کی بنیاد پر یہ بھی اپنے ذمے لیا کہ یہ فرمایا کہ دعا مانگو پوری کروں گا، اور یہ بھی اپنے فضل سے لیا کہ جو مانگو گے وہ بعض دفعہ نقصان دہ ہوگا، لہٰذا وہ چیز نہیں ملے گی۔ 3 صورتوں میں سے ایک صورت اللہ کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔
لہٰذا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ان بندوں کی، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں، عادت ڈالتے ہیں، عادت ڈالنی چاہیے ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگنا، سب کچھ اللہ سے مانگتے رہنا، اس لیے کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز یقینی ہے، ہر آدمی مستجاب الدعوات ہے، یقینی طور پر ہے، ہر بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، وہی چیز ملے گی، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹے گی، اس کے بدلے میں کوئی نعمت ملے گی، یا یہ ہے کہ وہ آخرت کے اندر ذخیرہ بنا لی جائے گی۔ عادت ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر چھوٹی سی چیز بتائی ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایمان والے کے لیے ہتھیار کا درجہ رکھتی ہے، ہتھیار سے اپنی حفاظت بھی ہوتی ہے، ہتھیار سے دشمن کا کباڑہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، دعا ہی کی وجہ سے اس کے مکر و فریب سے بھی بچ سکتے ہیں اور دعا ہی کر کے اپنے لیے اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لے بھی سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ پاک سے مانگنے کی عادت بنانی چاہیے۔ یہ آخری آیت تھی جو پچھلے درس کے اندر پڑھی گئی تھی اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان ہوئی تھی کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، دعا مانگنے کے لیے قبولیت کے اوقات کیا ہیں، حالتیں کیا ہیں، وہ لمبا چوڑا ایک باب ہے۔ 43 آداب علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لکھے ہیں کہ ان کو اختیار کیا جائے تاکہ وہ دعا اقرب الی اللہ، اقرب الی القبولیت ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں، ان آیات شریفہ کے اندر اسی کی وجہ بیان کی گئی کہ جو اللہ یہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، یہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، پھر ان سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے اندر تو اپنا کچھ بھی نہیں، اپنا وجود ان کے اپنے بس میں نہیں ہے، تو ان سے مانگنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ اصل تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ جو کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ پاک نے اپنی نعمتیں گنوائیں۔ اللہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، رات بنائی تاکہ تم اس میں اطمینان اور سکون حاصل کر سکو، اور دن کو اللہ پاک نے بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر اس سے نفع حاصل کر سکو۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آیا کرتی اور وہ گولیاں کھاتے ہیں، وہ اس نعمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون کے چند لمحات بھی مل جائیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رات بنائی ہے تاکہ تمہیں سکون مل سکے، دن بنایا ہے تاکہ تم اپنے کام کاج کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بہت فضل فرماتے ہیں تمام بندوں پر۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے یہ فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، ولیکن خدا بند بالا اوپست، بعصیاں درے رزق برکس نہ بست۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر باپ کی نافرمانی کرو تو وہ بھی تنگ آ کر گھر سے نکال دے گا، کسی آقا کی نافرمانی کرو تھوڑا سا برداشت کرے گا، دھکا دے کر ملازمت سے باہر کر دے گا، لیکن وہ رب جو رب ہے آسمان و زمین کا، گناہوں کی وجہ سے آج تک کسی پر روزی کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ فرعون کو دیا، قارون کو دیا، نمرود کو دیا، بے تحاشا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اچھا پھر کھا کے دکھاؤ کہاں سے کھاتے ہو، اگر میری نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے پیاس سے مر جاؤ، نہیں کہا، ساری نعمتیں ان پر کی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی سخاوت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دسترخوان کو عام رکھا ہے اور ہر بندہ اس سے نفع حاصل کرتا ہے، ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بندوں پر بہت فضل فرماتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر بندے ناشکرے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن،
ایمان والے کا معاملہ کتنا تعجب والا معاملہ، کتنا بہترین معاملہ ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچائے اور یہ صبر کرے، کامیاب ہو گیا۔ اگر اس کو نعمت مل جائے، شکر ادا کرے، کامیاب ہو گیا۔ یعنی ہر حالت میں کامیابی ہے، تکلیف کے اندر بھی کامیاب، پریشانی کے اندر بھی کامیاب، بیماری کے اندر بھی کامیاب، صحت کے اندر بھی کامیاب، فتح مل جائے تو کامیاب، شکست ہو جائے تو کامیاب۔ کتنا بہترین اللہ پاک نے ایمان والے کا معاملہ رکھا کہ کسی صورت میں ناکامی اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ دنیا کا نقصان ہو جائے پھر بھی کامیاب، اس لیے کہ نقصان پر صبر کرے گا، اللہ اس کے لیے کامیابی لکھ دیں گے، اور نعمت پر شکر کرے گا، اللہ پاک اس کی نعمت کو بڑھا دیں گے۔ تو شکر اتنی بڑی عبادت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ تو ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ عذاب کو روک دینے والی اگر کوئی عبادت ہے تو شکر کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو روک دیتی ہے۔ اگر بندے شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی بری سی عادت ہم سب کو پڑ گئی ہے ناشکری کی، ہر حالت میں۔ حالانکہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو نہیں دیکھتے۔ ذرا سی جس دن تکلیف آ گئی اس دن ایسی ناشکری کرتے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ رونا دھونا، ناشکری کے کلمات، ناشکری کے الفاظ ہماری زبانوں پر فوراً آ جاتے ہیں۔ صحت کتنا عرصہ رہی اس پر شکر نہیں ہے، ایک دن بیماری آ گئی تو ناشکری ایسی جو ساری زندگی کی ناشکری۔ ساری زندگی کھانا کھایا ہے، اللہ نے کھلایا، بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، شکر نہیں ہے۔ جس دن ایک دن فاقہ پیش آ گیا تو ناشکری شروع ہوگی۔ تو ہم لوگوں کی ایک مزاج، ایک عادت ناشکری کی آج کل بن گئی ہے۔ صلحاء کا طریقہ یہ ہے کہ مصیبتوں کے اندر بھی شکر کیا جائے۔ ایک آدمی کہے گا مصیبتوں میں کیسے شکر کیا جائے؟ ہر مصیبت کے اندر بھی شکر کا ایک پہلو ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میرے اوپر ایسا آیا کہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور جوتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، لمبا زمانہ گزر گیا، جوتا نہ پیسے ہوئے نہ جوتا خریدا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار اللہ پاک کے خزانے اتنے بڑے ہیں، مجھے جوتا ہی دے دیتے تو کیا اللہ کے خزانوں میں کمی آنی تھی؟ کوئی کمی تھوڑی آ جانی تھی۔ کتنا سب کو دیا ہوا، میرے لیے اللہ نے ایک جوتا بھی نہیں دیا۔ دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا، دل میں خیال آیا۔ اور دل میں خیال آنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں مسجد میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ توبہ کی اللہ کے سامنے، توبہ کی کہ میرے پاس تو جوتا نہیں ہے، اس بیچارے کو تو پاؤں نہیں ہے۔ اگر بندہ اس انداز سے سوچنا شروع کرے تو ہر تکلیف میں شکر کا پہلو نظر آئے گا۔ بیمار ہے ایک آدمی، ٹھیک ہے بیمار ہے، لیکن اپنے سے بڑے بیمار کو دیکھے گا تو اپنی بیماری پر شکر کرنا نصیب ہوگا۔ میرے پاس پیسے کم ہیں، اپنے سے زیادہ محتاج کو دیکھوں گا تو اس پر شکر مجھے نصیب ہوگا۔ عادت ڈالنی چاہیے ہر مصیبت کے اندر بھی شکر کا پہلو تلاش کیا جائے، ہر پریشانی کے اندر بھی شکر کی کوئی نہ کوئی چیز کو تلاش کر کے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ ایک اللہ والے راستے میں جا رہے تھے، کسی نے اوپر سے مٹی جو کوڑا صاف کیا، جھاڑو دی، اوپر سے چھت سے پھینکی، وہ ساری ان کے سر کے اوپر۔ تو فوراً ہاتھ اٹھایا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ کہا بزرگوں مت ماری گئی ہے، مٹی اس نے ڈالی، غصہ نہیں آیا، اس کو ڈانٹا نہیں، کوئی اس کے لیے بد دعا نہیں دی، کچھ نہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اس میں شکر کی کون سی بات ہے؟ کہا میرے گناہ تو میں گناہوں کی وجہ سے اس قابل تھا کہ مجھ پر آگ برستی، شکر ہے کہ مٹی سے ہی گزارا ہو گیا، کسی نے کوڑا پھینک دیا، اسی سے میری جان چھوٹ گئی۔ تو یہ ایک انداز ہے سوچنے کا، ایک صلحاء کا طریقہ ہے، بلکہ ہر ایمان والے کی ایک عادت ایسی ہونی چاہیے، ہم اس انداز سے اپنی تربیت کریں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک ہماری تربیت مسلمانی کے طریقے سے نہیں ہوئی، ہمیں کہیں بھی یہ ماحول نہیں ملا کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے ہم نے گزارنی ہے، ایمان والا کیسے جیا کرتا ہے، ایمان والا بیماری کے اندر کیسے رہتا ہے،
ایمان والا خوشی کے اندر کیسے رہتا ہے، ایمان والا کس انداز میں کون سی چیزیں کیا کرتا ہے۔ یہ چونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی اس لیے ہم لوگ ان چیزوں کو سوچنے کے عادی نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم مسلمان بن کر جینے کی نیت کریں تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے راستے کھولیں مسلمان بن کر جینے کے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا اتنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ مسلمان بن کر جینا، اس بات کا ارادہ کرنا کہ میرے جتنے سانس ہیں، جتنی دن ہیں، جتنی راتیں ہیں، جتنا میرا وقت زندگی کا باقی ہے، اس میں نے اے اللہ صرف اور صرف تیرا فرما بردار بندہ بن کر جینا ہے۔ اے اللہ میں نہیں چاہتا تیرا نافرمان بندہ بن کر دنیا سے چلا جاؤں، مجھے اپنا فرما بردار بنا کر جینے کی توفیق دے اور اپنا فرما بردار بنا کر میری موت آئے۔ یہ چیزیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنی چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر بندے شکر گزاری سے دور رہتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہیں تمہارے رب جو پیدا کرنے والے ہیں ہر چیز کے۔ عبادت اسی کی ہونی چاہیے، دعا اسی سے مانگنی چاہیے، احتیاج اسی کے سامنے پیش کرنی چاہیے، ہاتھ اسی کے سامنے اٹھانے چاہیے، پیشانی اسی کے سامنے جھکانی چاہیے جس کے اندر یہ صفات ہوں، اور یہ صفات صرف اللہ کے اندر ہیں۔ مشرکین مکہ کو مخاطب مشرکین مکہ ہیں کہ تم لوگوں نے کہاں اپنے آپ کو پھنسا دیا اور کہاں اپنے آپ کو لگا لیا۔ کسی نے آستین کے اندر بت رکھا ہوا ہے، کسی نے گھر کے اندر بت کو سجایا ہوا ہے، کسی نے چوراہے پر لا کر بت کو کھڑا کر دیا ہے، اپنے کندھے پر اٹھا کر اس پتھر کو لائے ہو اور پھر اس کو گھڑ گھڑ کر پھر تم نے رکھ لیا، اور پھر اس کے سامنے یہ کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ عبادت کرنی ہے تو اس رب کی کرو۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، تمہارے یہ رب ہیں جو ہر چیز کے بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب یہ بات پکی ہے تو پھر کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ کوئی کسی کے سامنے اپنی ضرورتیں کیوں پیش کرتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، جیسے آپ نے میری پیشانی کو محفوظ کر دیا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اے اللہ اسی طریقے سے میرے ہاتھ کو بھی بچا لے کہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ پھیلے۔ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، ہم صرف اللہ کے سامنے سوال کرنے والے ہوں اور اللہ ہی سے مانگنے والے ہوں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب اللہ ہی ہر چیز کے خالق ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ایک اللہ پاک نے اپنا اصول، اپنی سنت، اپنی عادت کو بیان کیا، اور یہ بہت زیادہ قابل فکر اور قابل غور ہے یہ آیت شریفہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے پھیر دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، جو ایمان لانے کی مشق نہیں کرتے، انکار جن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہم بھی ان کو توفیق نہیں دیا کرتے۔ بندے کے بس میں نہیں ہے عبادت کرنا، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے سامنے جھکنا، یہ فیصلے اوپر ہی سے ہوتے ہیں، یہ انتخاب اللہ ہی فرماتے ہیں، یہ ہم اپنے کمال سے نہیں آگے اور اللہ کے سامنے سر جھکا لیا۔ ہزاروں کروڑوں بندے دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ مسجد میں آگے، یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو مال دیتا ہے تو اس کا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کے اتنے سے مال کو قبول کر لیا۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے، ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، شاہ جہان وغیرہ بادشاہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، کتاب لکھی ہے نور الانوار، بہت بڑی اصول فقہ کی کتاب ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے، کسی فقیر کو، اور فقیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے رکھتا ہے، تو وہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اس سے اوپر اللہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے۔ اس لیے بظاہر جس فقیر نے مال لیتے ہوئے دیکھا، جس فقیر کو مال لیتے ہوئے 100 بندوں نے دیکھا، اگر وہ مال لے کر فوری طور پر قسم بھی کھا لے کہ تجھے مجھے کچھ نہیں دیا، تو وہ اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ واقعتاً اس نے فقیر کو نہیں دیا، اس نے اللہ کو دیا ہے۔
پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچا ہے، پھر اس فقیر کے ہاتھ میں گیا ہے۔ ایک بہت ہی عجیب قسم کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے۔ قیامت والے دن اللہ پاک ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اب یہ بندہ حیران پریشان کہ اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ تو سب کو رزق دینے والے، آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ ہکا بھکا کھڑا ہوگا کہ اللہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی بات۔ پھر اللہ فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ اور زیادہ پریشان کہ اللہ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ فرمائیں گے مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں دیے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہاں سے؟ آپ تو محتاجوں کو دینے والے ہیں، آپ کم محتاج تھے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اس کو جانتا تھا، اگر تو اس کو دے دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے دیا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تجھے پتا تھا، تو آنکھیں چرا کر گزر گیا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے مجھے پانی پلایا۔ فلاں بندہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا، اس کو کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے دیکھا لیکن تو نے اس کی تکلیف کا احساس نہیں کیا، تو گزر گیا، اگر تو اس وقت احساس کر لیتا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کپڑا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فقیر کو دینا اپنے کو دینا قرار دیتے ہیں، یہ قدردانی ہے، صرف قدردانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی عمل کی توفیق ملتی ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کسی کے مال کو قبول کر لیں، کسی کے وقت کو قبول کر لیں، کسی کے لمحات کو قبول کر لیں، کسی کو نماز کی توفیق دے دیں، کسی کو مسجد میں لے آئیں، کسی کو کسی نیکی کی توفیق دے دیں، یہ توفیق اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور جو بندے انکار کرنے پر آ جائیں تو اللہ پاک کی اس طرف سے جو سزا ملتی ہے، وہ سزا یہ نہیں کہ روٹی بند ہو جائے گی، وہ سزا یہ نہیں کہ مکان چھین لیا جائے گا، وہ سزا یہ نہیں ہوتی کہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں چلو ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے دیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طریقے سے پھیر دیے جاتے ہیں، توفیق روک لی جاتی ہے، ان کو توفیق نہیں دی جاتی جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، یہ عادت بنانی، اپنی تربیت کرنی، اپنے آپ کو یہ سمجھانا، اپنے آپ کے دل میں اس بات کو اتارنا کہ ہم نے سمعنا و اطعنا، اس عادت کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، اے اللہ ہم نے مان لیا، اے اللہ ہم نے مان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے مان لیا، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محسن مان لیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مربی مانتے ہیں، اپنے پر احسان کرنے والا مانتے ہیں، ہم نے جو انہوں نے فرمایا ہم آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی 3 دفعہ یہ دعا مانگ لیا کرے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، کیا مطلب؟ کہ اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی، آپ میرے رب ہیں، میں اس پر بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا، کسی پتھر کے سامنے نہیں جھکا دیا، کسی آگ کا عبادت کرنے والا نہیں بنا دیا، کسی درخت کا پجاری نہیں بنا دیا، کسی مندر میں نہیں بٹھا دیا، کسی گرجا گھر میں مجھے نہیں بٹھا دیا، اے اللہ آپ نے مجھے اپنا بندہ بنا دیا، آپ نے مجھے اپنے سامنے جھکا لیا، رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں اس پر بہت راضی، وبالاسلام دینا، اور اے اللہ آپ کا بہت بڑا احسان میں مانتا ہوں کہ آپ نے مجھے اسلام جیسی نعمت دے دی، مسلمان بنا دیا۔ پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے، پتہ نہیں کیا کرتے، زندگی کا مقصد کیا بنا کر جیتے، اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مسلمان بنا دیا۔ وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ نبی دعا کرتے رہے، بغیر دعا کیے ہوئے، بغیر خواہش کیے ہوئے، بغیر تمنا کیے ہوئے، اپنے محض فضل و احسان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اے اللہ آپ کا بڑا احسان، میں اس پر بڑا راضی۔
فرمایا جو آدمی 3 دفعہ یہ دعا مانگ لیا کرے روزانہ، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھے خوش کر دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے۔ کتنی آسان چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جس سے توفیق سلب ہو جایا کرتی ہے۔ اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی نماز پڑھنے کی، اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی صدقہ خیرات کرنے کی، اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی کسی نیک عمل کی، تو 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کس گناہ کی یہ نحوست ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندے سے تہجد کی توفیق سلب ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا دوسری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی توفیق، یہ نیک لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم سے تو فجر ہی ختم ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہمارا یہ ہے کہ ہر 5 نمازوں میں سب سے کم نمازی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، حالانکہ اس چیز کا تصور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ نہیں آیا، ایک بندہ، وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی 6 بندے نمازی ہیں تو ایک نہیں آیا تو پتہ چل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، فتوحات کا زمانہ ہے، اسلام پھیلا ہوا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ایک آدمی موجود نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد دن میں اس کے گھر پہنچ گئے۔ ماں سے کہا کیا بات ہے، ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہے، فلاں آج نماز میں نہیں تھا۔ تو ماں کہنے لگی کہ ساری رات عبادت کرتا رہا، فجر کا ٹائم آیا تو نیند کا غلبہ ہو گیا اور سو گیا، جس کی وجہ سے مسجد بھی نہیں جا سکا۔ فرمایا مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر کی نماز پڑھ لوں جماعت کے ساتھ۔ فجر کی نماز یہ آج ہمارا نہیں، پوری امت مسلمہ کے اندر ایک بیماری ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے کون سی زندگی سیکھ لی، ساری رات کو 2 بجے تک جاگنا، بک 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 کرتے رہنا، اور فجر کی سب کی چھٹی۔ حالانکہ لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد فضول گپیں نہیں مارنی چاہیے، جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ سکو۔ یہ ایک مسنون عمل ہے، سونا ہے، انسان ہے، جیسے اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند بھی آئے گی۔ کس نے کہا کہ آدھی رات تک جاگتے رہو، 2 بجے تک جاگتے رہو؟ عشاء پڑھو، جلدی سے سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ سکو اور اللہ کے سامنے فجر کی نماز پڑھ سکو۔ بلکہ ہم نے تو ہمارے ملکوں کے اندر جو اسلامی ملک ہیں، وہاں جو مالداروں کے محلے ہوتے ہیں، ان میں عید سال میں صرف 2 دن آتی ہے۔ عید کی نماز بھی 11 بجے اس لیے ہوتی ہے کہ جی پہلے کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے، لوگ دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں، 2 دن بھی جلدی نہیں اٹھ سکتے، عادت پڑ گئی ہے لیٹ سونے اور لیٹ اٹھنے کی۔ حالانکہ عید کا مستحب اور مسنون وقت جو ہے فوری طور پر اشراق کے فوراً بعد عید کی نماز ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھو، سورج نکل جائے، آدھے گھنٹے کے بعد عید کی نماز ہو جانی چاہیے، یہ مستحب وقت ہے۔ لیکن ہمیں کیا لینا دینا مستحب سے؟ ایک عادت ہم نے جو اپنی غلط بنا لی ہے، کبھی سوچنے کی توفیق نہیں ملتی کہ اعمال صالحہ کی توفیق کیوں ہم سے سلب ہو رہی ہے، کیوں ہم دین سے دور چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ قابل فکر، قابل غور چیز ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہیں جنہوں نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وصورکم، تمہیں بہترین صورتیں دی، تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، کتنی مخلوقات ہیں، صورتیں سب کو دی ہیں۔ ہاتھی کی بھی ایک صورت ہے، بیل کی بھی ایک صورت ہے، شیر کی بھی ایک صورت ہے، سانپ اور بچھو کی بھی ایک صورت ہے۔ کتنی بہترین شکل اللہ نے انسان کو دی ہے، کتنی سب سے بہترین۔ اس کی انگلیاں دیکھیں، اس کا ہاتھ دیکھیں، کتنا عزت والا طریقہ، ہاتھ سے اٹھا کر منہ سے بندہ ڈالتا ہے۔ ہر جانور جو ہے منہ نیچے لے جا کر ذلیل ہو کر کھانا کھاتا ہے۔ اللہ پاک نعمتیں بھی سب سے زیادہ انسان کو دی، اور بہترین صورت شکل بھی اللہ نے انسان کو دی۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور کتنی خوبصورت صورت تمہیں دی ہے۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی۔ اللہ قادر تھے، جیسے سانپ اور بچھو یہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، گائے بھینس جو حلال جانور وہ بھی گھاس پھوسی کھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انسان تم بھی گھاس کھاؤ، ہمیں بھی کہہ سکتے تھے۔ کتنی بہترین قسم کی نعمتیں،
کیسے مزیدار پھل اور پھول اور کتنے اس کے ذائقے اور کتنی حسین ان پھلوں کی صورت، یہ اللہ سب کا سب انسان کو دیتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہیں اللہ تمہارے، یہ تمہارے رب ہیں جس نے اتنا کچھ دیا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ پاک بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے اللہ اس سے بھی بڑے ہیں، جہاں تک اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا سکتا ہے اللہ اس سے بھی بڑے ہیں، جہاں تک کوئی بندہ لکھ سکتا ہے اللہ کی عظمت کو اللہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ هو الحی، اللہ زندہ ہیں، زندہ تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جتنے بھی زندہ جاندار ہیں، خواہ ان کی زندگی محسوس ہو سکتی ہو یا محسوس نہ ہو سکتی ہو۔ مثلا ہماری زندگی محسوس ہوتی ہے، اللہ پاک نے ہوا کے اندر بھی ایک زندگی رکھی ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے، درختوں کے اندر ایک زندگی ہے جو ہم جیسے بندے محسوس نہیں کرتے۔ زندگی محسوس ہونے والی ہو یا غیر محسوس زندگی ہو، لیکن ہر ایک کو جو زندگی ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، عارضی ہے، اور اللہ کی جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ اللہ کی ذاتی ہے۔ جیسے اللہ خود ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک کی حیات اور زندگی ہمیشہ سے ہے اور ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کی عبادت کرو، یا یہ کہ اللہ ہی سے دعا مانگو، اللہ ہی کو پکارو، اس حالت میں کہ اخلاص مخلص بن کر اللہ کے دین، اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین کو اختیار کرتے ہوئے، اور صرف اسی دین کو اختیار کر، نہ اس میں کمی کرو، نہ اس میں اضافہ کرو، نہ اس میں کسی اور کی رضا کی نیت رکھو، نہ کسی کی ناراضگی کا خوف کرو۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہے ہمارے سامنے صرف اللہ کا عطا کردہ دین ہو، نہ اس میں بدعات کو داخل کیا جائے، نہ اس میں کمی کر کے دین کو ناقص بنایا جائے، پورے دین پر چلنا اور صرف اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر چلنا، اور کسی ملامت کرنے والے کی خوف کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ مخلصین لہ الدین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی صاحب کمالات ہیں، جس کے اندر طاقت نظر آتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی، کسی کے اندر علم نظر آتا ہے تو اللہ کا دیا ہوا، کسی حسین کا حسن نظر آتا ہے تو اللہ کا عطا کردہ، کسی کی بینائی نظر آتی ہے تو اللہ کی دی ہوئی، کسی کی زبان چلتی ہوئی نظر آتی ہے تو اللہ کی عطا کردہ۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ کمالات کا منبع اور کمالات کا خزانہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں سارے جہانوں کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ولید ابن مغیرہ اور بڑے بڑے سرداران مکہ ایک دفعہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی آپ اسی دین پر چلتے رہیں جو باپ دادا کا دین ہے، اچھا نہیں لگتا آدمی اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لے اور شروع کر دے۔ اس پر یہ آیات شریفہ نازل ہوئی، قل انی نہیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے روک دیا ہے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ لما جاءنی البینات من ربی، اور اللہ کے طرف سے میرے پاس دلائل اور نشانیاں بھی پہنچ چکی ہیں۔ وَأُمِرْتُ ان اسلم لرب العالمین، اور اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے مجھے اس بات کا کہ میں اپنا سر جھکا دوں اس رب کے سامنے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میری پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ
جو تمہیں مٹی سے پیدا کرتے ہیں، ثم من نطفۃ، پھر تمہاری پیدائش درجہ بدرجہ پہلے مٹی سے، پھر اللہ پاک نے ایک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر وہ قطرہ ایک خون کا ٹکڑا بن جاتا ہے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ پاک تمہیں زمین میں دنیا کے اندر بھیجتے ہیں بہت چھوٹے سے وجود کے ساتھ، بچہ، طفل بچے کو کہتے ہیں، بچہ بنا کر بھیجتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی تک پہنچ جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہو۔ جوان آدمی کہتا ہے کہ بس میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں، پھر آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، لاتوں کے اندر جان نہیں رہتی ہے، ثم لتکونوا شیوخا، تم پھر بڑھاپے کے حالت میں پہنچ جاتے ہو، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور پھر تم سب کے سب ایک وقت مقرر تک، بوڑھا ہو جائے نہ ہو جائے، جو اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہاں تک پہنچتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو تو صحیح۔ یہ انقلابات کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ کس نے چھوٹے سے بڑا بنایا؟ کس نے تمہارے اندر طاقت پیدا کی؟ پھر کہاں چلی گئی وہ تمہاری طاقت؟ جب بڑھاپا آیا تو وہ کہاں چلی گئی طاقت، اور کہاں چلا گیا حافظہ، اور کہاں چلی گئی بینائی، اور کہاں چلی گئی وہ تمہاری صحت، وہ کہاں چلی گئی؟ سوچو تو صحیح ان چیزوں کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ان چیزوں کو سوچو۔ یہ اللہ دکھاتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ اسی طریقے سے ایک آخرت ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہی اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں، پھر وہ اللہ مارتے بھی ہیں۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اتنی طاقت اور قدرت والے ہیں کہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ بلاؤ بھی فوج کو بلاؤ اور فلانے کو بلاؤ اور دربار لگاؤ اور فیصلہ کرو اور پھر جو ہے مصریوں کو بلاؤ اور پھر ایک چیز کو وجود، ایسا نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، حکم دیتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ آسمان پیدا کیا، یہ نہیں کہ کاریگر بلائے، بس پیدا ہو جا، آسمان بن گئے۔ زمین پیدا ہو جا، زمین بچھ گئی۔ اللہ پاک نے بڑی سے بڑی مخلوقات کو امر کن سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک بہت طاقت اور قدرت والے ہیں، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک امر کن سے اس کو وجود مل جاتا ہے۔ لہٰذا اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ پڑھا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آجو بھی آجو، رمضان صاحب کہاں ہیں؟ عمران آجو بھی آجو۔